ملک میں جمہوری پروسیس کو چلنا چاہیے اور ایجیٹیشن کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کو ٹرم پوری کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور ملک کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم جہاں تک بھی ہو سکے ایک جمہوریت پہ دیکھیں، آئین اور جمہوریت میرے لیے سب سے مقدس چیزیں ہیں، تو جو بھی چیزیں ہیں وہ آئین اور جمہوریت کی مطابقت میں ہی ہونی چاہیے۔ باقی یہ ہلا گلا میں تو ہمیشہ سے، کیونکہ دیکھیں جتنی بھی پاکستان میں تحریکیں چلی ہیں ان کا رزلٹ دیکھیں آپ، بڑا جو بھی جوش و خروش ہوا ہے اس کا رزلٹ کبھی اچھا نہیں نکلا۔ 77 دیکھیں نا، وہ بڑی زبردست ایجوٹیشن ہوئی، لیکن اینڈ کیا اس کا ہوا کہ ہم پہ 77 کی بات کی، تو بلکہ آج مجھے کالم لکھ رہا تھا اس کے کچھ چیزوں میں مطابقت ہے، ٹھیک ہے جی، بتاؤں گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ 77 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو چلی تو دھاندلی کے اوپر تھی نا، کچھ سیٹوں کے اوپر کہ جی بھٹو صاحب نے دھاندلی کیا، حالانکہ اس وقت جو مقبول نہیں بھٹو صاحب کی، لیکن بعد میں اس کا جب رخ موڑ کے اس کو نظام مصطفیٰ تحریک کی طرف موڑ دیا گیا، وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال میں اگر بھٹو صاحب اس مسئلے کو مان لیتے تو اتنے پاپولر تھے وہ، آخری دن ہو بھی گیا تھا سارا۔ اب دیکھیں اسی کو جواز بنا کے ضیاء الحق قوم پہ مسلط ہوا، اور ضیاء الحق نے پھر آپ کے سامنے اگر جمہوری پروسیس چلتا تو وہی بھٹو 5 سال بعد ہی ہو سکتا ہے، اگر ہار بھی جاتا بالکل ٹھیک کہہ رہے کہ وہ پھر بھی دوبارہ آ جاتا۔ اب دیکھیں نا وہ ہینگ تک پہنچ گیا، 11 سال یہاں عامریت کی ایک خوفناک رات رہی مسلط، جس کو آج بھی ہم کہتے ہیں وہ سیاہی کا دور تھا، زیائی کا نہیں سیاہی کا دور تھا۔ تو اب ایسے حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے جن میں سیاستدان ناکام ہو جائیں۔ یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ آپ نے وہ جو بات کہی کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک، اصل میں یہ برصغیر اور خاص اور جنوبی ایشیا جو ہمارے یہ خطے ہیں، ادھر میں نے دیکھا ہے کہ مذہب کی آمیزش ہمیشہ کی جاتی رہی ہے۔ اب دیکھیں پارٹیشن سے پہلے کے حالات دیکھیں، پارٹیشن کو دیکھیں، اس کے بعد جو کچھ ہوا، اب انڈیا میں کچھ بہتری تھی لیکن مودی صاحب وہ بھی کسر کافی حد تک نکال رہے ہیں۔ مذہب کا یوز جو ہے یہ ہمارے لگتا ہے تحریک کچھ چلتی نہیں جب تک اس میں مذہب کا تڑکا نہ لگے، تو یہ تڑکا لگانے کے لیے جو روش ہے یہ نقصان۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو کہ یہ اس کے آفٹر فیکٹس یا اس کا کوئی رزلٹ الٹیمیٹ؟ کیونکہ آپ ہم جب دیکھتے ہیں کہ 126 دن کا دھرنا دیا عمران خان صاحب نے، اور پی ایم ایل این والے کہتے تھے کہ جی اس میں پاشا صاحب بھی شامل ہیں، اس میں فوج بھی شامل ہے، بیکنگ ہے اس کی، ایون دین دیٹ واز ناٹ سکسیسفل۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ تو نہیں ٹاپل کر سکے تھے نا جی وہ بھی، تو کیسے دیکھتے ہیں کہ نہیں اب تو میرا خیال ایسی بات نہیں کی جا رہی، کوئی ایسے کا اشارے وہ بھی استعفا ہی مانگتے پیچھے سے۔ میں تو جب عمران خان چلے تھے وہ استعفا ہی مانگ رہے تھے نا جی۔ میں تو دیکھیں سر سید کا پیروکار ہوں، ان کو اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہم تو لائل محمدن ہیں، ہم تو حکومت جو انگریز کی ہے اس کے ساتھ بھی ایجوکیشن اور اس طرح کی مار کٹائی اور یہ نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آئینی قانونی پروسیس میں ہونی چاہیے اور جمہوریت کو موقع ملنا چاہیے۔ عبد القادری صاحب بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ جی جو گورنمنٹ اس طرح یا تو دیکھیں کوئی بیک ہو، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں بیک بھی نہیں ہے تو میں تو نہیں کہہ رہا، خود ہی کہہ رہے ہیں وہ، پھر اس طرح گورنمنٹ کو گرانا، میں مانتا ہوں مولانا کا بڑا احترام ہوگا، ان کے مذہبی حلقے ہیں، لیکن محمود کا بھی میں اظہر صدیق صاحب سے میں ان کا ریکارڈ کا ہے، لیکن مولانا کا جو ماضی ہے سیاست کا وہ مزاحمتی سیاست سے، اب انہوں نے کبھی مزاحمتی ویسے نہیں کیا صدیق صاحب ان کی سیاست۔ اچھا میں دیکھیں کوئکلی بتا دیجیے، اب وہ ہم ٹھونک کر آ گئے ہیں، لیکن ان کی طاقت بہت مذہبی حلقوں کی ہے، اس میں تو شک نہیں۔ دیکھیں میں جو سمجھتا میں نے ایسا نہیں دیکھتا ہوں، خیر بات 77 کی جو بات، ہاں وہ تو اس میں تو بہت ساری چیزیں تھیں، اس میں بالکل استعمال ہوئی بہت سی چیزیں، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو بھی چاہیے کہ یعنی ان کے ساتھ ایک جیسے سیاسی اسلوب سے نا چیزوں کو بھی دیکھا جائے، کیا جائے۔ میں تو ویسے ہی مزاحمتی سیاست کی بجائے مفاہمتی سیاست کا قائل ہوں اور اسی کی بات کرتا ہوں، یعنی جو بھی ہے پارلیمنٹ کاہے کے لیے ہوتی ہے۔ ویسے افضال ریحان صاحب جہاں آپ محسوس نہیں کرتے کہ نواب نصر اللہ جیسے لوگوں کی کمی ہوگی، کتنا قرآن آتا تھا تو وہ پھر یہاں بیٹھ گئے اور اتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا۔ نواب زادہ یار باقی اس کو بابا جمہوریت کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے، اس شخص میں اتنے شدید اخلاق تھے اصغر خان سے، اس کے باوجود اس کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوتے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں۔ سیاست نام اس چیز کا ہے، سیاست کے معنی یہ ہیں کہ ہم مخالف نقطہ نظر کو بھی بالکل دبانا نہیں ہے، ساتھ بیٹھے ہیں، اس کو گفتگو دنیا میں کتنی بڑی بڑی جنگیں ہو جائیں ان کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ مذاکرات، گفتگو،
تو لہٰذا یہ چھٹی نہیں کرنی چاہیے. اور یہاں میرا خیال ہے جو ہمارے بڑے ہیں یہاں طاقتور ہیں ان کو بھی اس میں کچھ وہ رول عطا ہو. کسی اور کو کچھ کہہ رہے ہیں نہیں مطلب یہ کہ اس چیز کو نیگوشیشن کی طرف آنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں اب آفر آئی ہے کل پرسوں حکومت کی طرف سے بیٹھنے کی, وہ لیٹ ہے کیونکہ اس کو ریفیوز کر دیا فضل الرحمان صاحب. نہیں اس میں دیکھیں ایک گفتگو کا ایک فضا بنتی ہے تو آپ منافقت کے بیان چھوڑ دینے چاہیے. دیکھیں جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے اس کی زیادہ رسپانسبلٹی وہ زیادہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے دلجوئی کا ہاں وہ کریں جی آئیں بیٹھیں اس طرح اتنی چیزیں یعنی گفتگو شنید پہ میں تو اس پہ زور دوں گا. صاحب گورنمنٹ سے افضال ریحان صاحب کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بلاول کو میرا خیال ہے کافی نرم کیا جا سکتا تھا. بلاول نے پچھلے دنوں کئی دفعہ آپ کو معلوم ہے مزاحمت بھی کی تھی, کہا بھی تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی 2-4 دن کی یا 2-4 ہفتوں کی گیم نہیں ہوگی. یہ گیم جو ہے نا ایک عجیب قسم کی مجھے لگ رہی کشمکش بن جائے گی. اور اس کا اچھا طریقہ میں ابھی بھی کہتا ہوں اس نوبت پہ نہ پہنچنے دیا جائے. ملک کے حالات کو دیکھیں آج کیا میں عرض کرتا ہوں اظہر صاحب, آج آپ دیکھیں آج کے پاکستان جن گمبھیر مسائل میں ہے, انڈیا نے جس طرح وہ کشمیر کو اپنے ساتھ دم کر لیا, کیا یہ ہمارے ملک میں یہ تحمل کی سیاست یہ ہونی چاہیے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کو تو ایک قوم کی طرف اکٹھے ہونا چاہیے تھا. سمجھتا ہوں اس حوالے سے کم از کم ہمارے اقدامات اس دور میں اچھے جا رہے ہیں. خاص طور پہ دیکھیں ہم نے وہ جو عالمی پابندیاں جہاں پہنچی ہوئی تھیں اور جس طرح جیش محمد کو اور حافظ سعید کو بنا کے سامنے پاکستان کے اوپر جو دھبے آ رہے تھے, جہاں بالکل یہ جو کالک ولی جا رہی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کا اچھا خاصا دھونا دھویا, ان کو بند کیا ہے. اور بالکل اعلانیہ انڈیا پتا آپ کو یہ جو ہمارے وزیر اعظم نے یہاں تک کہا ہے اسلام کا یہ سارے نا دکھا کے وہ ویڈیو دکھا چلاتے ہیں. بالکل اب دیکھیں وزیر اعظم نے بالکل یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مودی صاحب اپنے ذرائع سے بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بندشیں لگائی ہیں یا ختم واقعاتاً کی ہے یا زبانی کلامی ہے, اس سے پہلے عمران خان کا جو بھی نقطہ نظر ہے لیکن گورنمنٹ میں آنے کے بعد اس حوالے سے انہیں خاصا ذمہ دارانہ رویہ اپنایا. اور دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی بات انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پاکستانی اپنے طور پہ گھسے گا وہ کشمیریوں کا بھی اور پاکستان کا بھی دشمن ہوگا. یعنی اس چیز کو انہوں نے اپنا اشتعال نہیں دکھایا کے طور پر یہ بات کی اور بڑی زبردست اور یہ ذمہ داری کا, کیونکہ اگر لوگ جاتے تو پاکستان کے اوپر بہت بڑے طوفان آ جانا تھا. یہ باقی ہے کہ کشمیریوں پہ جو انسانی مسئلہ ہے اس کو ہائی لائٹ ہمیں کرنا چاہیے. اب جب بھی وہ کرفیو اخیر اٹھانا تو ہے, اب اتنے لوگوں کو کس طرح میں سوچتا ہوں وہ کس طرح جبر سے رکھ سکیں گے اگر ان کی ایک ہی چیز ہے قوموں میں کہ لوگوں کو دلجوئی کے ساتھ ہی ساتھ رکھا جا سکتا ہے, ان کے دلوں کو جیت کے. اگر آپ جبر سے چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا. مودی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے. سوچنا چاہیے آپ مطلب آپ کا یہ ہے سٹانس کہ جی ریئیکشن آئے گا اور ہاں اس میں اگر جبر سے نہیں رکھا جا سکتا. میں کہوں گا کہ قومی مرال کرکٹ کا ایک مرال ہوتا ہے کہ سب اتنی لوگ قوم پوری انٹرسٹ رکھتی ہے اس میں. میں تو بطور پاکستانی بڑا دکھی ہوں کہ سرفراز نے ہمیں کافی بس کروا لیا, بات تو ہو جانی چاہیے تھی اور صحیح کیا ہے, اس کو اٹھایا جانا چاہیے. ان کی بات میں تو وزن ہے. میں بھی جب میچ دیکھتا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ تو اس نے تو ڈسپوائنٹ ہی کیا بہت عرصے سے. دیکھیں کرکٹر وزیر اعظم ہو اور کرکٹ اتنی خراب ہے.